میں نے خالی عام بات نہیں کی ہے، بلکہ میں کر رہا ہوں کہ پوری کائنات کے سردار کا نام ہے مصطفیٰ، مصطفیٰ کے مرکز کا نام ہے زہرا۔ ہماری زندگیاں بہت کم ہیں، بطول حضرت کی شان بہت زیادہ ہے، بہت بلند ہے بھی۔ 3 مجالس مرحلہ تیسرا روز ہے، سورہ کوثر کی مالک ہے بیوی، اور بلکہ میں تو اس کو آپ نصیحت سمجھیں، مند سمجھیں کہ یہ جو ایام چل رہے ہیں، اپنی نمازوں کی ہر نماز کی پہلی رکعت میں کوشش کریں الحمدوں کے بعد سورہ کوثر کی تلاوت کیا کریں۔ سورہ کوثر عام سورت نہیں ہے، بلکہ سیدہ کی شان میں وہ قصیدہ ہے جسے توحید نے کہا ہے، جبرائیل نے پہنچایا ہے، محمد نے سنایا ہے۔ سیدہ کی شان میں جو قصیدہ ہے، سرکار دو عالم کی زبانی اللہ نے سنایا ہے۔ انا اعطینا کل کوثر۔ کل جب میں نے خطبہ شروع کیا تھا تو کافی طویل ہے، زندگی رہی تو کبھی انشاءاللہ پھر میں جہاں میں نے کل چھوڑا تھا وہاں سے پھر آگے بیوی نے اپنا تعارف کرایا ہے۔ پہلے جملے میں بیوی نے خدا کی وحدانیت، بابا کی نبوت، شوہر کی ولایت، دوسرے جملے میں لوگوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑا، تم کیا تھے؟ تم اس آگ کے دوڑتے تھے جس کو اپنے ہاتھوں سے جلاتے تھے، ان بتوں کی پوجا کرتے تھے جنہیں اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے۔ تمہارا معیار تو یہ ہے۔ ہمارے خاندان میں نہ کوئی آتش پرست پیدا ہوا ہے، نہ کوئی بت پرست پیدا ہوا ہے، ہمارے جتنے ہیں سارے توحید پرست ہیں۔ میرے دوستوں، بلکہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جتنے بھی انبیاء معصومین علیہ السلام ہیں، سارے انبیاء گناہوں سے پاک ہیں۔ فقہ جعفریہ کا نظریہ ہے کہ معصوم سے گناہ نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر نبیوں کے بارے میں ہے تو گناہ کا تصور وہاں بھی نہیں ہے، وہاں ہے ترک اولا۔ 2 کام ہوتے ہیں جو بہتر ہے اسے چھوڑ دینا، اسی کا نام ہے ترک اولا۔ لیکن آل محمد کا مقام اس سے بھی بلند ہے۔ اہل بیت سے نہ معصیت ہوئی ہے نہ ترک اولا ہوا ہے، اسی لیے کہ پنجتن کا نور نیک سلبوں میں منتقل ہوتا رہا، اور یہ نور آدم کی پیشانی میں آئے۔ توجہ فرمائیے، جب عالم نور میں آدم کی پیشانی میں آیا تو فرمایا فرشتے آدم کے پیچھے کی بجائے سامنے آ جاتے تھے۔ تو پوچھا پروردگار نے کہ ملائکہ سامنے کیوں آتے؟ پروردگار چونکہ آپ نے پنجتن کا نور آدم کی پیشانی میں رکھا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم آدم کی بھی زیارت کرتے رہیں، پنجتن پاک کی بھی زیارت کرتے رہیں۔ تو یہ جو نور ہے آدم علیہ السلام کی پیشانی میں منتقل ہو، آدم کے بعد نوح کی پیشانی میں، نوح کے بعد صلب ابراہیم میں، صلب موسیٰ میں، صلب عیسیٰ میں، حتیٰ کہ جب یہ نور جناب عبد المطلب کی صلب میں منتقل ہوا ہے تو یہاں یہ نور 2 حصوں میں ہو گیا۔ یہیں پہ میں نے جناب کی خاموشی توڑنی ہے۔ 2 حصوں میں ایک حصہ جناب عبداللہ کی پیشانی میں چلا گیا، ایک حصہ جناب ابو طالب کی پیشانی میں چلا گیا ہے۔ جو جناب عبداللہ کی پیشانی میں چلا گیا وہ محمد رسول اللہ بن کے ظاہر ہوا ہے، جو ابو طالب کی پیشانی میں چلا گیا وہ علی ولی اللہ بن کے ظاہر ہوا ہے۔ تو یہاں یہ نور جو ہے پاک شربوں میں رہا ہے۔ اب میں نے سورہ کوثر پڑھی ہے، 2 جملوں میں سورہ کوثر کا ترجمہ کرنے 2-3 جملے ہیں، نقطے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، آس بن وائل نے کہا کہ محمد ابتر ہے۔ اللہ نے فرمایا حبیب آپ ابتر نہیں ہیں، ہم نے تمہیں کوثر عطا فرمائی۔ علماء کا دفتر ہے جسے لکھا گیا ہے کہ کوثر کسے کہتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں دنیا والوں، جب کائنات کے خالق نے لفظ کوثر کو جسم عطا کیا ہے، حسنین کی ماں زہرا بن گئی ہے۔ علماء فرمائیے گا پھر علماء فرماتے ہیں کہ کوثر جناب بطول کا لقب ہے۔ فصلی ربک ونحر، فرمایا مصطفیٰ نماز بھی پڑھ، قربانی بھی کر۔ ان شانیہ کا هو الابتر، اے نبی جو تیرا دشمن ہے نا، جو تجھے ابتر کہہ رہا ہے، جو تجھے بے نسل کہہ رہا ہے،
وہ خود بے نسل ہے. میرے دوستو خدا گواہ ہے، اور خدا گواہ اس کے اوپر آپ زیادہ جاگیں گے. یقین جانیے گا آیت تلاوت ہوتی رہی، قاریان قرآن پڑھتے رہے، حافظان قرآن پڑھتے رہے، لیکن جب چھٹے امام کا دور آیا پوری رات بندہ یہ آیت پڑھتا رہا، بستر پہ مچلتا رہا، سوچتا رہا کہ مولا یہ بتائیے جو دشمن محمد ہے وہ تو بے نسل ہے، لیکن ہمارے محلے میں ایک بندہ رہتا ہے کہ جو دشمن ہے مصطفیٰ کا، نسل اس کی آگے ہے، یعنی اولاد بھی ہے، اولاد کی اولاد بھی ہے، پوتے بھی ہیں، پڑ پوتے بھی ہیں، نواسے بھی ہیں، آگے سلسلہ بھی ہے. صبح چھٹے امام کی بارگاہ میں آ گیا. میرے مولا نے مسکرا کے فرمایا بندہ خدا پریشان ہے، مولا مشکل کشا کا بیٹا ہے تو مشکل بن گئی ہے، مجھے بتا آیت میں جو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو مصطفیٰ کا دشمن ہے بے نسل ہے کیا ہے؟ امام نے فرمایا اس میں کوئی شک ہے؟ کہا کہ مولا نہیں بتائے. ہے؟ امام نے فرمایا ہے. جو مصطفیٰ کا دشمن ہے بے نسل ہے. فرمایا تھا، ہے، رہے گا. نہیں توجہ نہیں فرمائی. کہا مولا میں پوچھ اس لیے رہا ہوں کہ میری گلی میں ایک بندہ رہتا ہے، وہ ہے تمہارے نانا کا دشمن، لیکن اس کی اولادیں ہیں، اولادوں کی مزید اولادیں ہیں، ان کی مزید اولادیں ہیں. میرے امام نے جو جملہ ارشاد فرمایا دل پہ لکھیے گا اور نعرے کی صدا سنائیے گا. امام ارشاد فرماتے ہیں سن لِأَنَّهُ يُنْسَبُ إِلَىٰ مَنْ لَمْ نُسِبَ إِلَيْهِ. اور فرماتے ہیں آیت سچ ہے، حق ہے، منسوخ نہیں ہوئی. جو محمد کا دشمن ہے وہ ہے ابتر، لیکن مسئلہ یہ ہے لِأَنَّهُ يُنْسَبَ إِلَيْهِ مَنْ لَمْ نُسِبَ إِلَيْهِ. ہوتا کسی اور کا ہے، کہلواتا کسی اور کا ہے. یہ سبتی کو حقاتا ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے غدی دینا حیدری. اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ. حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. آپ نماز بھی پڑھیں، آپ قربانی بھی کریں. جو تیرا دشمن ہے نا وہ بے نسل ہے. آئیے تطہیر کی مالکہ کا ذکر میں کر رہا ہوں. یہ الفاظ ہیں سورہ مبارکہ مائدہ. گھبرائیں گے تو نہیں نا میں چند آیتیں پڑھ دیتا ہوں جناب کی. یہ الفاظ ہیں سورہ مبارکہ مائدہ کے. اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالْطَيِّبُ. فرمایا کہ خبیث اور طیب برابر نہیں. وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ. اگر کہ لوگ خبیث کی کثرت پہ تعجب بھی کیوں نہ کرو. یعنی ایک ہے طیب، ایک ہے خبیث. خبیث اور طیب، پاک اور ناپاک برابر نہیں ہے. اب توجہ فرمائیے گا، میں پھر جملہ کہہ دیتا ہوں بھائی پاک اور ناپاک برابر نہیں ہے. یہ میں نے پڑھی ہے آیت. آگے یہ حدیث پڑھتے ہیں. رسول فرماتے ہیں ما سوى اللہ امرأة قط الا تسویۃ بفاطمہ بعلی. سرکار فرماتے ہیں کوئی بھی بیٹی، کوئی بھی زوجہ جو ہے، کوئی زوجہ اپنے شوہر کے برابر نہیں سوائے میری بیٹی زہرا کے. توجہ نہیں فرمائی، توجہ رکھے فرمائی. کوئی بھی زوجہ اپنے شوہر کے برابر نہیں ہے. اس لیے کہ مرد حاکم ہے. مرد کے ساتھ بھر کے نمازیں قضا نہیں، مہینے بھر کے نمازیں قضا نہیں. عورت کے چند دن ایسے آتے ہیں جہاں نمازیں قضا ہو جاتی ہیں. لیکن آئیے ذرا علی اور بطول کو اس میدان پہ تولتے ہیں. اللہ جو کہہ رہا ہے کہ طیب اور خبیث برابر نہیں ہے، توجہ فرمائیے. علی ہے طیب، زہرا ہے علی کے برابر. تھوڑا ذہن میں لائیے گا تو مجھے بتائیں کیسے. یقین جانیے گا علی کی زندگی بھر کی نماز قضا نہیں ہے تو میرے دوستوں پھر بطول کو بھی تو ایسا ہونا چاہیے نا. یہی تو وجہ ہے کہ جیسے علی کی نماز قضا نہیں ہے ویسے بطول کی بھی نہیں ہے. بھائی بطول کیسے اسے ہے کہ ماں بنے تو بھی نماز قضا نہ ہو، زوجہ بنے تو بھی نماز قضا نہ ہو. برابر نہیں ہے. توجہ فرمائیے. یہ کس نے فرمایا ہے؟ قرآن نے کہا ہے. اچھا یہ جو الفاظ اب میں پھر پڑھ رہا ہوں یہ الفاظ سورہ مبارکہ فاطر کی. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ وَلَا الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ. میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ اندھے اور بینا برابر نہیں. آنکھوں والے اور بغیر آنکھوں والے، سادہ ترجمہ کرو، دیکھنے والے اور نہ دیکھنے والے یہ برابر نہیں ہیں. خدا کی قسم ہے علی کیا ہوگا؟ بصیر. ایک توجہ نہیں فرمایا، تھوڑا ذہن میں ملائی. علی کیا ہے؟ بصیر ہے. بصیر اسے کہتے ہیں جو سامنے نہ دیکھے. ہماری نگاہ میں تو وہ بصیر ہے نا، لیکن خدا گواہ ہے آل محمد کے ایک ہمیں ابو بصیر بھی نظر آیا. آنکھیں نہیں ہے، نام ابو بصیر ہے.
توجہ فرمائیے، یا ابو ہارون مکفوف ہے، دو نام ہے، یہ کھڑا ہوا تھا میرے امام کی بارگاہ میں. جب آیا توجہ فرمائیے، ایک بندہ آیا، اس نے آپ کے بندوں سے پوچھا کہ مجھے بتائیں کہ آپ نے کسی نے چوتھے امام کو یا چھٹے امام کو دیکھا ہے؟ تو یہ دیکھ کر کہنے لگا کہ عجیب آدمی ہے، ایک ایک سے پوچھ رہا ہے. جب پوچھتے پوچھتے اس کے پاس آیا تو اس کی آنکھیں نہیں ہیں. کہنے لگے آپ نے امام کو دیکھا ہے؟ تو دیکھ کر کہنے لگا تم نے مجھے آنکھوں سے اندھا دیکھا، یہ نظر نہیں آتا وہ سامنے تو میرا امام کھڑا ہوا ہے. یہ توجہ فرما، آنکھوں والوں سے پوچھ رہا ہے، مگر جب بغیر آنکھوں والوں نے بتایا ہے جس کا مطلب ہے ظاہری آنکھیں نہیں ہیں، حقیقت کی آنکھیں ہیں، باطنی آنکھیں ہیں. میرا علی مولا کیا ہے؟ ابو بصیر کا بھی امام ہے. نہیں توجہ نہیں فرمائی، علی ابو بصیر کا بھی امام ہے. علی جیسے سامنے دیکھتا ہے ویسے پیچھے دیکھتا ہے ویسے آگے دیکھتا ہے. یقیناً اگر آپ کی توجہ نہیں ہے تو کسی نے علی کو نہیں کہا تھا کہ یا علی، آپ سے جب پوچھتے ہیں فوراً جواب دے دیتے ہیں. میرے مولا فرماتے ہیں اچھا کیوں؟ یا علی تھوڑا سوچا کرے غلطی نہ ہو جائے. امام نے فرمایا چاہیے تو بتا تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ نہیں توجہ نہیں فرمائی. کہنے لگا کہ مولا 5 ہے. امام نے فرمایا تو نے تو نہیں سوچا کہ مولا یہ کوئی سوچنے والی بات ہے؟ 24 گھنٹے تو ہاتھ کی ہتھیلی سامنے رہتی ہے. علی فرماتے ہیں جیسے تیرے سامنے ہاتھ کی ہتھیلی رہتی ہے، علی کے سامنے پوری کائنات ایسے موجود رہتی ہے. علی ہے بصیر، زہرا علی کے برابر. خبرات تو نہیں رہی، میں نے پتہ نہیں کون سی آیتیں چھیڑ دی ہیں. واقعات میں بندے زیادہ بولتے ہیں، آیتوں میں بندے کم بولتے ہیں. آپ کی مہربانی ہے کہ آپ اتنا بول رہے ہیں میرے ساتھ. کیا بات کر رہا ہوں؟ علی ہے بصیر، زہرا ہے علی کے برابر. توجہ فرمائیے کیسے ہے. ایک دفعہ جناب علی علیہ السلام نے دیکھ کے فرمایا زہرا ادھر آؤ، زہرا میں تمہیں وہ بتاؤں کہ جو ہو چکا ہے، زہرا میں تمہیں وہ بتاؤں کہ جو ہونے والا ہے. وجہ نہیں فرمائی. علی کی آنکھیں کہیں قیامت تک دیکھ رہی تھی. سیدہ نے سر جھکایا، دیکھ کے فرماتے یا علی میرے سردار کا حکم تھا میں نے سر جھکا دیا، لیکن یا علی آپ کا دعویٰ 2 جنبے رکھتا ہے، تیری کنیز کا دعویٰ 3 جنبے رکھتا ہے. تھوڑا سا بولیے گا، تھوڑا سا بولیے گا، آخری مجلس ہے. یا علی وہ کیسے؟ سردار فرماتے ہیں کیا زہرا دیکھ کر فرماتے یا علی آپ نے کہا کہ میں وہ بتاؤں کہ جو ہو چکا ہے، میں وہ بتاؤں کہ جو ہونے والا ہے. یا علی میں وہ بتاؤں جو ہو چکا ہے، یا علی میں وہ بتاؤں جو ہونے والا ہے، یا علی میں وہ بتاؤں کہ جو نہیں ہونے والا. نہیں توجہ نہیں فرمائی. یہ دعویٰ کیا ہے؟ یہاں 3 جنبے جمتا ہے. خدا کہا ہے فلت ظلمات والنور، فرمایا اندھیرے اور نور برابر نہیں ہے. علی کو کیا سمجھتے ہیں؟ نور عام نور نہیں ہے. نبی نے فرمایا تھا کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے مجھ محمد کے نور کو خلق کیا ہے. یہ اول نور ہے مصطفیٰ کا. انا و علی بن نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں. علی ہے نور. توجہ فرمائیے گا. زہرا ہے علی کے برابر. سوال کرے مسلم جوادی کیسے برابر ہے؟ خدا گواہ ہے میں نے دعویٰ کیا ہے علی نور ہے، زہرا علی کے برابر ہے. یہ میرا دعویٰ ہے. دلیل ہے کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، فرمایا جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے، اچانک جنت میں ایک سویرا سا ہو جائے گا، ایک روشنی سی آ جائے گی، ایک اجالا سا ہو جائے گا. تو فوراً جنتی دوڑ کے دروازوں پہ آئیں گے، دیکھ کر کہیں گے میرا مالک آپ نے تو کہا تھا کہ جنت وہ ہے جس میں نہ سورج ہے، نہ چاند ہے، نہ ستارے ہیں، نہ خورشید ہے. یہ روشنی کس چیز کی آ گئی ہے؟ خدا کی قسم ہے آوازیں تو ہی جائیں گی جنتیوں گھبراؤ نہیں، چونکہ زہرا ہے علی کے برابر. تو یہ زہرا کا نور ہے. فرمایا نہیں زہرا کا مکمل نور نہیں ہے. علی و بطول اپنے قصر میں اپنے محل میں بیٹھے ہوئے ہیں. علی نے کوئی بات کی ہے، زہرا مسکرائی ہے. یہ زہرا کے دانتوں کا نور ہے کہ روشن منور ہو گئی ہے. مل کے دونوں بول کر کے حیدری علی ہے لیوائے حمد کا مالک. توجہ نہیں فرمائی. علی کیا ہے؟ لیوائے حمد کا مالک. اللہ لیوائے حمد مصطفیٰ کو دیں گے، مصطفیٰ وہی لیوائے حمد علی کو پکڑائیں گے. اور لیوائے حمد کے سائے میں وہ آئے گا
جو محب علی ہوگا، جو علی کا چاہنے والا ہوگا، جو علی کا محب ہوگا، لیوائے حمد کے سائے میں وہ آئے. توجہ فرمائی، علی جب سایہ ہے تو زہرا ہے علی کے برابر. گھبرا تو نہیں رہے نا، میں بالکل تسلسل کے ساتھ چل رہا ہوں. علی ہے سایہ، علی کے برابر ہے زہرا. توجہ فرمائیے گا. تو کیسے برابر ہو جائے گی؟ آئیے، خدا گواہ ہے، علی کے لیوائے حمد کے سائے میں گنہگار آئیں گے، لیکن زہرا کا سایہ وہ ہے جس کی چادر کے نیچے پنجے تن آئے ہیں. توجہ فرمائیے گا. ایک صلوات بھیجیے گا بلند آواز. پھر بھی ایک صلوات مزید بلند پڑھتے ہیں آل محمد. مزید ایک صلوات مزید بلند آواز سے اہل بیت اللہ. خدا گواہ ہے، میں نے ایک پہلی مجلس میں ایک جملہ کیا تھا کہ بطول عام ہستی کا نام نہیں. بطول وہ ہے کہ جو بابا کی بھی مشکل کشا ہے، شوہر کی بھی مشکل کشا. پوری توجہ فرمائیے. سیدہ بابا کی بھی مشکل کشا ہے، شوہر کی بھی مشکل کشا ہے. یہ میں نے دعویٰ کیا تھا، اس دعوے کے دلیل کے لیے میں آیت پڑھ رہا ہوں. توجہ فرمائیے. راوی کہتا ہے کہ جب نجران کے عیسائی پہنچے نا مدینے میں سونے کے تاج پہن کے، توجہ فرمائیے، سونے کے تاج پہن کے، ریشم کا لباس پہن کے، اور لگامیں جو گھوڑے کی تھی وہ چاندی کی تھی. اتنے ریشمی لباس، سونے کی انگوٹھیاں، سونے کے تاج، چاندی کی جوتیاں، یہ جب پہن کے مدینے پہنچے نا، خدا گواہ ہے نبی بیٹھے ہوئے تھے. سوچ کے آئے تھے کہ جس نے ہمیں خط لکھا ہے، بلایا ہے، سنا ہے کہ وہ سید الانبیاء ہے، وہ انبیاء کا بھی سردار ہے. توجہ فرمائیے گا، ذہن میں لائیے گا. وہ کیا ہے؟ انبیاء کا بھی سردار ہے. ان کے ذہن میں تھا کہ سونے کی کرسی ہوگی، سونے کا تاج ہوگا، سونے کا تخت ہوگا، سنہری کمرہ ہوگا، ریشم کا قیمتی لباس ہوگا. تو ہم ایسے سادہ کیوں جائیں؟ انہوں نے بالکل اپنے آپ کو بنایا. جب آئے دیکھا تو عجیب عالم ہے. سادہ لباس، چہرے پہ نور، نیچے ٹاڑ بچھا ہوا. تھوڑا توجہ فرمائے، تھوڑا ذہن بھی لائیے گا. نیچے ٹاڑ بچھا ہوا ہے. اس عالم میں مصطفیٰ بیٹھ کے اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہے. جب یہاں پہنچے نا تو انہوں نے آ کر کے اپنے حساب سے کوئی دعا سلام کی. نبی نے اپنا رخ انور پھیر لی. تو دیکھ کر کہنے لگے کہ ابھی عجیب ہے مسلمانوں کا نبی، بلایا بھی خود تھا، ابھی سلام کا جواب ہی نہیں دیتا. جب ان رات ہو کے باہر نکلے نا تو باہر نکلے تو جناب سلمان فارسی نے پکڑ لیا. بھائی پریشان کیوں ہیں؟ کہا اس لیے ہم پریشان ہیں کہ مصطفیٰ نے خود بلایا تھا، دعوت دی سے بھی بات ہی نہیں کرتا ہے، بلایا ہے مناظرے کے لیے تو بھی کوئی کلام ہی نہیں کرتا ہے. تو جناب سلمان نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، آؤ میں تجھے اس کے دروازے پہ لے چلوں جو مزاج محمد سے واقف ہے. تھوڑا سا بولیے گا، تھوڑا سا. مزاج مصطفیٰ سے واقف ہے، میں تمہیں اس کے دروازے پہ لے چلوں. میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ بطول مشکل کشا کیسے ہے بابا کی. جب سلمان فارسی پکڑ کے علی کے در پہ لایا تو انہوں نے دستک دی، علی نے دروازہ کھولا، انہوں نے سلام کیا. علی نے 14 سردار تھے، ہر ایک کا ان کے ابا کے نام کے ساتھ نام لے کے سلام کا جواب دے رہا ہے. تھوڑا توجہ فرمائے، تھوڑا سا ذہن میں لائے گا، تھوڑا سا ذہن میں. ہر ایک کا جو ہے ان کے والد کا نام لے کے سلام کا جواب دیا ہے. حیران نہ رہ گئے کہ بھئی یہ پہلے ملاقات ہے نہیں، ہمیں بھی جانتا ہے، ہمارے والدین کو بھی جانتا ہے، کیوں کیسے آئے ہو؟ توجہ فرمائیے گا. سونے کو کہتے ہیں زر. ایک جملہ کہوں گا، پنجاب میں تو میں نے بڑی داد وصول کی ہے، جناب سے دعا بھی لینی ہے، داد بھی لینی ہے. سونے کو کہتے ہیں زر، چاندی کو کہتے ہیں فضہ. سرکار نے دیکھ کے فرمایا کیوں گھبرا رہے ہو؟ اے عربی، محمد نے نبی نے ہمیں بلایا تھا، ابھی جواب نہیں دیتا ہے. سرکار فرماتے ہیں تم ذرا شکل تو اس کے مزاج کی بنا کے جاؤ. نہیں توجہ نہیں فرمایا. ابھی جملہ میں نے اور آگے کہنا، ماشاءاللہ آپ بول پڑے ہیں. جملہ اور آگے ہے جس کے لیے میں نے آپ کو داد لینی ہے. کیا کہا؟ اچھا ہاں، کہنے لگے کیا کہہ کے آئے ہو؟ سونے کے تاج سر پہ ہیں، یہ چاندی کے جوتے سر پہ ہیں، لیکن فرمایا اس کے اوپر تم روب چھاڑنے آئے ہو، سونا پہن کے آئے ہو، زہب سونا فضہ پہن کے آئے ہو، زر پہن کے آئے ہو. فرمایا اس کے اوپر زر کا روب جما رہے ہو جس کے دروازے کا نوکر ابو ذر ہے. نہیں توجہ فرمائیے گا، میں توجہ رکھیے گا. بس آخری جملہ تھوڑا سا کہنے لگے اس سے اس کے اوپر روب جھاڑ رہے ہو، زر
کہ جس کا نوکر ابو ذر ہے بھائی اس کے اوپر تم چاندی کا روپ ڈال رہے ہو فضہ کا، جس کے دروازے کی جھاڑو دینے والی فضہ ہے۔ جب یہ پتہ چلا کہ نبی سادہ ہے تو سادگی اپنا کے اگلے دن پھر آئے، جب پھر آئے دور سے کھڑے ہو کے زہرا کے بابا نے وجہ تخلیق کائنات نبی نے کھڑے ہو کے استقبال کیا، جی آئیں نو بسم اللہ ویلکم، نبی نے سینے سے لگایا بٹھایا، 3 دن تک بحث و مباحثہ ہوتا رہا۔ توجہ فرمائیے گا، صاحبان علم بیٹھے تورات پیش کرتے رہے وہ نہ مانے، انجیل پڑھتے رہے عیسائی نہ مانے، زبور پڑھتے رہے عیسائی نہ مانے، صاحبان علم بزرگاں بیٹھے ہوئے ہیں نبی قرآن پڑھتے رہے ہیں لیکن پھر بھی نہ مانے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فمن حاجہ کا جا کا من العلم من بعد ما جا کا من العلم، حبیب ان سے کہہ دو کہ اگر علم کو نہیں مانتے ہیں فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ میرا دل دکھے گا جو نہ ہاتھ کھول کے نہیں بیٹھے گا، ہاتھ باندھ کے بیٹھے گا۔ یقین جانے کا عالم کیا ہے؟ نبی فرماتے ہیں نہیں مانتے ہیں حبیب ان سے کہہ دو فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، تم اپنے بیٹے لے آؤ ہم اپنی بیٹے لے آتے ہیں، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنی نساء کو لے آؤ ہم اپنی نساء کو لے آتے ہیں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنے مردوں کو لے آؤ ہم اپنے مردوں کو لے آتے ہیں۔ تلوار کی لڑائی نہیں، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر کردار کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تھوڑا سا غور فرمائیے گا، یہ بیوی کے گھر میں پڑھ رہا ہوں نا، ہاتھ جو بولیے گا جو جہاں ہاتھ اٹھتے ہیں نا بروز پیشن بھی آل محمد کی شان میں گواہی کے لیے ہاتھ اٹھ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر کردار کا مقابلہ کریں گے، وَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، فرمایا کہ پھر ہم نے جھوٹا جو ہوگا نا اس پہ اللہ کی لعنت بھیجنی نہیں بنانی ہے۔ نہیں تو وجہ نہیں فرمائے تو آپ بہت نہیں فرمائے بھئی بھیجنی جن کے اوپر ہے سامنے ہونا چاہیے، بنانی ہے جو جہاں حقدار ہوگا وہیں پہنچ جائے گی۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری صلوات بلند آواز میں صحابہ کے دروازے پہ نہیں، مکے والے قریشیوں کے دروازے پہ نہیں، خدا گواہ ہے جب آیت آئی کہ تم اپنے بیٹے لے آؤ ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں، تم اپنے نساء کو لے آؤ ہم اپنے نساء کو لے آتے ہیں، تم اپنے نفس مردوں کو لے آؤ ہم اپنے مردوں کو لے آتے ہیں۔ نبی کہیں نہیں گئے، سیدھا در زہرا پہ آئے۔ سبحان اللہ، تھوڑا سا بولیے گا، تھوڑا سا بولیے گا۔ نبی کہاں ہے؟ زہرا کے دروازے پہ آئے، وہاں آئے جہاں ہمیشہ آ کے سلام کرتے تھے۔ نستغنی السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، فرمایا نبی کے اہل بیت اور ہیں، تم نبوت کے اہل بیت ہو۔ او نبوت کے اہل بیت، محمد کا سلام۔ سیدہ نے پڑھ کے دروازہ کھولا چونکہ بابا آئے ہوئے تھے، سب جھکائے، نبی نے سر پہ ہاتھ رکھا، علی والا بیٹھے ہوئے کھڑے ہو گئے، حسنین نانا کے دائیں بائیں بھاگتے ہوئے آئے، نبی مسکرا کے فرماتے یا علی تیار رہنا ہے۔ کہاں چلنا ہے؟ یا علی کل تیار رہنا ہے، مباہلے پہ چلنا ہے۔ تھوڑا سا بولیے کہاں جائیں گے؟ مباہلے، ٹھیک ہے۔ حسنین جی نانا جان میرا بیٹا تیار ہو جائیے، کل مباہلے پہ چلنا ہے۔ توجہ فرمائیے، علی بھی نے بھی حامی بھر دی، جناب حسنین نے بھی حامی بھری، بطول ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ یا خدا گواہ ہے جب بھی میں کوئی دعا پڑھتا ہوں دلی دعا تو میں بیوی کے القاب گنتا ہوں، سیدہ کی جانب دیکھ کے نبی نے فرمایا اور میری طیبہ، میری طاہرہ، میری رضیہ، میری مزیہ، میری محدثہ، میری حورہ انسیہ اور میری بطول بیٹی۔ جی بابا جان تیار رہیے، کہاں جانا ہے؟ میرا بیٹا کل مباہلے پہ جانا ہے۔ جب کہا کہ مباہلے پہ جانا ہے، سارا سب جھکایا۔ اب میرا دل دکھے گا جو بندہ نہیں بولے گا، سب جھکا کے فرماتے بابا آپ میرے بابا ہو کے جائیں گے، علی میرا شوہر ہو کے جائے گا، حسنین میری جوڑی ہو کے جائے گی، بابا اگر میں نہ جاؤں تو؟ نبی دیکھ کے فرماتے زہرا جیسے قرآن ہمارے بغیر نامکمل ہے ویسے ہم تیرے بغیر نامکمل ہے۔ صلوات بلند پڑھے محمد والے
یا علی جب صبح ہو نا تو تیاری سے پہلے آپ نے پورے شہر مدینہ میں یہ آیت پڑھ کے سنانی. اگلے دن نبی کے حکم کے مطابق مولا علی نے پورے مدینے میں آیت پڑھ کے سنائی. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. مولا نے آیت سنائی. جب تیار ہو گئے پنجتن تو نبی فرماتے یا علی آیت آپ نے پڑھ کے سنائی ہے؟ جی آقا میں نے پڑھ کے سنائی. اچھا یا علی چونکہ سیریے ہے جمع کے آیت سب کو سنائیے. دیکھ کیا ادھر کون کون تیار ہے؟ توجہ فرمائیں. اب جو مولا علی نے باہر قدم رکھا واپس آ کے بتایا یا رسول اللہ اتنا بھی تیار ہے. تھوڑا توجہ فرمائیے. اتنا بھی تیار ہے, اتنا بھی تیار ہے, سارے تیار ہیں. نبی دیکھ کے فرماتے ہیں یا علی ایسے دو قدم پیچھے واپس چلے جاؤ. مدینے کے گلی میں جا کر کہو محمد کہہ رہا ہے کوئی پابندی نہیں ہے. آیت میں جمع کا صیغہ ہے, سارے مرد آ جائیں, سارے بچے آ جائیں, ساری عورتیں آ جائیں, لیکن یہ کھانے کا میدان نہیں ہے. توجہ فرمائیے یہ میدان مباہلہ ہے. نبی فرماتے سارے چلے آؤ مگر زندہ وہ واپس آئے گا جس نے زندگی بھر جھوٹ نہیں بولا ہوگا. کیا کریں گے؟ سر وہی واپس آئے. جب میرے مولا علی نے جا کے پھر اعلان کیا پھر تو جناب تیاری منسوخ, لباس تبدیل, اٹھ کے گھروں کو جانے لگے. جب جانے لگے تو نبی کریم نے کیا کیا ہے؟ یہاں آیت کا تہوار ایک عجیب ہے. سید الانبیاء نے آیت کے مطابق پنجتن کو تیار کرایا. وَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا. پہلے بیٹوں کا تذکرہ ہے. حسین کو اٹھایا, حسن کو انگلی پکڑائی, پیچھے جناب زہرا کو چلائے, پیچھے جناب علی کو چلائے. ایک جملہ کہوں, سارے ایک ایک جملے میں خدا گواہ ہے 10-15 منٹ کی تقریر ہے, میں ایک جملہ کر رہا ہوں. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا. تم اپنی نساء کو لے آؤ, ہم اپنی نساء کو لے آئیں گے. بھئی لفظ نساء کا ترجمہ یہ دیکھیں میں کراچی جیسے شہر میں پڑھ رہا ہوں, کوئی دھیان میں نہیں پڑھ رہا. لفظ نساء کا ترجمہ ہر جگہ بیوی نہیں, لفظ نساء کرینے کا محتاج ہے. قرآن کہتا ہے کہ اگر لفظ نساء سے پہلے ذکر ہو رہا ہے باپ کا, لفظ نساء کا ترجمہ ہے بیٹی. اگر لفظ نساء سے پہلے ذکر ہو رہا ہے شوہر کا, لفظ نساء کا ترجمہ ہے بیوی. اگر لفظ نساء سے پہلے ذکر ہو رہا ہے اولاد کا, لفظ نساء کا ترجمہ ہے ماں. خدا کی قسم ہے لائیے میں چھت پہ قرآن رکھ کے کہنے کو تیار ہوں, لیکن اگر سمجھ آ جائے تو نعرہ نجر تک سنا دیجیے گا. اگر بنو ہاشم کے خاندان کی کوئی اور عورت بھی ہوتی نبی اسے بھی میدان مباہلہ میں لے کے نہیں جا سکتے تھے. اس لیے قرآن کہہ رہا ہے یہاں 3 ہستیاں جا رہی ہیں, نبی جا رہے ہیں, علی جا رہے ہیں, حسنین جا رہے ہیں. بھائی ایسی خاتون ہونی چاہیے جن کا تعلق 3 ہستی سے جڑا ہوا ہو. نبی کی بیٹی بن کے جائے, علی کی زوجہ بن کے جائے, حسنین کی ماں بن کے جائے. مل کے تو دعا کر کے ہے علی نبی اسے بھی لے کر کے نہیں جا سکتے تھے. کون گئی ہے؟ بطول گئی ہے, سیدہ گئی ہے. خدا گواہ جب بیوی گئی ہے اگلا جملہ ہے تم اپنے بیٹے لے آؤ. پہلا جملہ ہے بیٹے. جناب حسنین کو لے کے گئے. متعصب لوگوں نے کہا کیا کریں, حسنین نواسے تھے. میں کہتا ہوں آئیے میں تمہیں تاریخ میں دکھاتا ہوں. رسول کا سگا بیٹا زندہ ہے جس کا نام ہے جناب ابراہیم. توجہ فرمائیے مباہلہ کب ہو رہا ہے؟ 8 ہجری کو. توجہ رکھیں, بیٹے کے انتقال کب ہوتا ہے؟ 9 ہجری کو. ابھی ابراہیم زندہ ہے. اگر سگے بیٹے کو لینا مقصود تھا تو نبی اسے لے کے کیوں نہیں گئے؟ نہیں توجہ نہیں فرمایا آپ نے. بھئی سگے بیٹے کو وہ بیٹا لے جانا مقصود نہیں تھا, لیکن چونکہ صلب علی والا بیٹا لے کے جانا تھا. توجہ فرمائیے بیٹوں کی جگہ پہ حسنین گئے, نساء کی جگہ پہ جناب بطول گئی, نفسو کی جگہ پہ قبر میرے مولا علی گئے. توجہ رکھیں گے. آئیے ہم کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں جناب سگی بیٹی 4 ہیں, خدا کی قسم ہے ہم کہتے ہیں 4 ہوں یا 10 ہوں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اگر چادر کسا کے نیچے آئی ہے اکیلی بطول ہے, مباہلہ میں گئی ہے اکیلی بطول ہے. نبی تو جب چلے ہیں نا
دیکھیں لڑائیاں تین قسم کی ہوتی ہیں. ایک لڑائی ہے تلوار کی جسے مقاتلہ کہتے ہیں, ایک لڑائی ہے زبان کی جسے مناظرہ کہتے ہیں, ایک لڑائی ہے کردار کی جسے مباہلہ کہتے ہیں. تین قسم کی لڑائی ہے. میرے مولا علی کو پیچھے آپ دیکھیں ایک جملہ کو لطف لیجیے گا بھئی, آگے حسین کو سینے سے لگایا, حسن کو انگلی پکڑائی, نبی آگے چلے, نبی کے پیچھے جناب زہرا چلے, زہرا کے پیچھے میرے مولا علی چلے. خدا کی قسم جو سیدہ کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں محظوظ ہوں گے, جہاں نبی کے قدم وہاں بطول کے قدم. توجہ نہیں فرمائے گے, جہاں نبی کے قدم وہاں بطول کے قدم, جہاں بطول کے قدم وہاں علی کے قدم. ایسے لگ رہا تھا کہ نبوت اور امامت کے سائے میں زہرا چل رہی ہے. سلوات ہدیہ کرے بلند آواز سے محمد والے محمد. بلند آواز سے یا رسول اللہ یا ایک صلوات اس مومن مخصوص کی صحت یا بھی سلامتی کے لیے بھی صلوات بلند کریں. یہ محبت ہے, مودت اہل بیت سے کہ بزرگ بھی جو ہے اہل بیت اطہار کا نام لینے پہ مجبور ہو جائے. کیا عالم ہے. قرآن کہہ رہے فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ, جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت بنانی ہے, بھیجنی نہیں ہے. بھیجنی وہاں ہے جہاں سامنے بندہ بیٹھا ہو, بنانی وہاں پڑتی ہے بنا کے چھوڑ دے, جو جس کا حقدار ہے وہیں پہنچ جائے گا. توجہ نہیں فرمایا آپ نے. دیکھیں ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ شیعہ نے حیدر اقرار خام خواہ لعنت بھیجتے ہیں. بھئی ہم کسی کے پر لعنت تھوڑی بھیجتے, اللہ نے لعنت بھیجی ہے تو ہم بھیج رہے ہیں. نہیں توجہ نہیں فرمائی. اگلا جو نعرہ ہے یہ داد ہے جو ہمارے باہر بندے مومنین بیٹھے ہوئے ہیں, ذرا میں ان سے سننا چاہتا ہوں, توجہ فرمائیے گا. جب یہ لے کے نبی چلے ہیں تو راوی کہتے ہیں کہ ان کا لات بازی تھا, اس نے دیکھ کر کہا کہ میں اسے چہرے دیکھ رہا ہوں, اگر یہ چہرے پہاڑ کو اشارہ کرے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا, ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرنا. خدا کی قسم پیچھے ہٹ گئے, مباہلہ نہیں کیا ہے, تو نتیجہ کیا نکلا؟ آل محمد مباہلہ جیت گئے, نجران کے عیسائی مباہلہ ہار گئے, لیکن اللہ نے لعنت نہیں بھیجی ہے. مالک تو نے تو کہا تھا کہ جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت بنانی ہے, آپ نے کیوں نہیں بنائی ہے؟ تو جواب سنیے گا, یہ نہیں کیجیے گا. سرکار نے کہ فرماتے ہیں کیوں نہیں کی ہے؟ آواز توحید ہے کہ مسلماتی دیکھیں, میں نے کہا تھا کہ جو آل محمد کے برابر آگے پیچھے ہٹ جائیں وہ رحمت اللہ ہوتے ہیں, جو ٹکرا جائیں وہ لعنت اللہ ہوتے ہیں. دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری سردار تھے, ان میں سے ایک بڑا سردار تھا جس کا نام عاقب تھا یا سید, وہ نام. دیکھا کہنے لگا میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں, اگر پہاڑ کو اشارہ کریں پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے. نگاہ پڑی, درمیان میں کوئی برقع پوش بیوی بھی آ رہی ہے. یہ کہتا ہے کہ جلدی سے خیمہ خالی کرو, محمد اکیلا نہیں ہے, محمد کے گھرانے کی کوئی بطول بھی آ رہی ہے. کون آ رہی؟ بطول بھی آ رہی ہے, کوئی برقع پوش بیوی بھی آ رہی ہے. عزادارو, جب خیمہ خالی ہوا, حسنین کی اماں زہرا خیمے میں تشریف فرما ہوئی. دیکھنا میری جانب, جتنا سونا چاندی پہن کے آئے تھے. نجران کی عیسائیوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ کوئی بھی مہمان نیا بالخصوص پردہ دار آئے خالی نہیں لوٹاتے تھے. اس نے اشارہ کیا جتنے سردار بیٹھے ہوئے تھے نا سامنے, میرے سامنے شعراء بھی بیٹھے ہوئے ہیں, صاحبان علم بیٹھے ہوئے ہیں. میں جناب کی نظر کر لوں یہ جملہ, جب یہ اس نے اشارہ کیا تو جتنا سونا چاندی تھا سب ایک رومال میں جمع ہو گیا. عزادارو دیکھنا میری جانب, کس میں جمع ہوا؟ رومال میں. رومال میں جو جمع ہوا ہے خدا گواہ ہے
سید الانبیاء نے ایسے سارے دیکھا تو ان کا جو سردار ہے وہ گٹھڑی باندھ کے نبیوں کے سلطان کی بارگاہ میں لا رہا ہے. آگے بڑھ کے کہتا ہے مصطفیٰ ہمارے گھر نہیں ہے ہمارے خیام ہے. پہلی مرتبہ تیری زہرا ہمارے دروازے پہ آئی. ہمارے خاندان میں رسم ہے رواج ہے بیٹی کو کہ دشمن کی بھی کیوں نہ ہو والا خدا کسی کا میلہ نہ ہو. اجرکم اللہ سید آپ پہ راضی ہو. بیٹی کو کہ دشمن کی بھی کیوں نہ ہو ہم اسے خالی نہیں لوٹاتے. پہلی دفعہ تیری بیٹی ہمارے خیام آئی ہے ہم اسے سونا چاندی دے کے بھیجیں گے. بیٹی سے کہنا بروز محشر ہماری شفاعت فرما دے. عزیزانو آپ نے جملہ سن لیا. رخ کر لے مدینے کی جانب نجران کی عیسائیوں کی جانب اور رو کر کہو نجران کی عیسائیوں تمہارا شکریہ مہربانی. آپ نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا تھا مگر محمد کی بیٹی کو خالی نہیں لوٹایا ہے. اللہ جانے کیسے تھے مسلمان جن کے سامنے زہرا 3 گھنٹے دربار میں کھڑی تھی. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ اجرکم اللہ. خدا کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے. رونے والوں خدا گواہ ہے. دیکھیے گا میری جانب زہرا بابا کو بڑی پیاری تھی. صاحب ترمذی لکھتے ہیں جب زہرا بابا کے سامنے آتی تھی نا سید الانبیاء بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ بیٹی ہے آپ باپ ہیں کیوں اٹھتے ہیں؟ دیکھیں فرماتے ہیں میں خود نہیں اٹھتا ہوں. جب زہرا آتی ہے نا اللہ کا حکم ہوتا ہے محمد میری کنیز آ رہی ہے اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. رونے والوں سے یہاں تک جملہ نہیں ہے. اہل سنت رائٹر ہیں سنن ابن ماجہ ہے ترمذی کے لکھنے والے وہ بھی لکھتے ہیں کہ جہاں نبی خود بیٹھے ہوتے وہاں زہرا کو بٹھاتے تھے. عزیزانو جتنی دیر زہرا بیٹھی رہتی نبیوں کے سلطان کھڑے رہتے. خدا گواہ ہے جن کے لیے سنے گے جملہ میرے استاد محترم اللہ انہیں گھری کی رحمت کرے پڑھتے پڑھتے سرزمین مشہد پہ جا کے بہشت رضا میں سوئے ہوئے ہیں. وہ ایک جملہ پڑھا کرتے تھے عزیزانو دعا مانگا کرو خدا کرے کوئی قدر والی چیز قدردان کے سامنے آئے. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ بازار سمجھ چکے ہیں. وہ کہا کرتے تھے کہ یعقوب کا یوسف بازار مصر میں چند ٹکوں کے عوض بکا تھا. وہ کہتے تھے اگر بیچنے والا یعقوب ہوتا لینے والی زلیخا ہوتی پتہ چل جاتا یعقوب کا یوسف کتنے میں بکتا ہے. آگے وہ ماتم کر کے کہتے تھے اللہ تعالیٰ دنیا ختم کیوں نہیں ہو گئی. جیسے مانگنے والی زہرا تھی ویسے منبر پہ بھی رسول ہوتے. کائنات کو پتہ چل جاتا دنیا لے کے جاتی ہے یا پہلو پہ ہاتھ رکھے جاتی. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. خدا کو جزائے خیر عطا فرمائے. رونے والوں دیکھ لیں میری جانب قیامت کا منظر ہے. آج بھی اگر کسی علاقے میں انتقال ہو جائے نا جب اعلان ہوتا ہے جناب فلاں کے انتقال ہو گیا ہے مرد ہے یا عورت ہے فلاں ٹائم جنازہ ہوگا اللہ تعالیٰ اعلان ہوتا ہے آئیے قرآن لے آئیں میں اپنے سب پہ رکھ کے کہنے کو تیار ہوں. واحد نبی کی بیٹی زہرا ہے جس نے وصیت کی تھی یا علی میرے جنازے کا اعلان نہ کرنا. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. سیدہ راضی ہو آپ پہ سادات و ممنین میں آپ سے معافی مانگ کے جملہ پڑھ رہا ہوں یا علی میرے جنازے کا اعلان نہ کرنا. اگلا جملہ سنیں گے رونے والوں خدا کو او علی کی شجاعت کے قصے پڑھنے والوں رب اکبر کی قسم ہے علی کی مظلومیت بھی پڑھا کریں. بات وفات پیغمبر علی کتنے مظلوم ہوئے ہیں. خدا کی قسم ہے ایک دفعہ علی روتے روتے جناب زہرا کے سامنے آئے تو جناب زہرا نے دیکھا رو کے فرماتے یا علی آپ میرے لیے نہ رویا کریں. یا علی کیوں روتے ہیں؟ زہرا تیری مظلومیت رلاتی ہے زہرا تیری محرومی رلاتی ہے. یا علی میں نے سنا ہے آپ تنہائی میں جا کے روتے رہتے ہیں. رو کے فرماتے ہاں زہرا میں تیرے لیے روتا ہوں. کیوں روتے ہیں؟ خدا گواہ ہے زہرا کیوں؟ رو کے فرمایا یا علی میں نے سنا ہے مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے ہیں. عزادار بیٹھے ہوئے ہیں جب لفظ سلام آیا نا علی 3 دفعہ بیٹھے ہیں پھر اٹھے ہیں رو کے فرماتے زہرا نہ رلا بات اس سے آگے تجاوز کر رہی ہے. میں مدینے کی گلیوں میں جا کے دیکھ رہا میری جانب ہاتھ اٹھا کے سلام کرتا ہوں لوگ میرے سلام کا جواب نہیں کرتے. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ.
رونے والوں مصائب ہے جناب زہرا کے، 2 گھنٹے کے مصائب میں پڑھ سکتا ہوں جناب سیدہ کے. دیکھنا میری جانب رسی کے 2 سرے ہوتے ہیں. سوال کریں محسن جوادی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ رسی کا پہلا سرا علی کے گلے میں ڈالا گیا، رسی کا دوسرا سرا زینب کی کلائی میں ڈالا گیا. اگلا جملہ سنیں گے، خدا گواہ ہے اگر کسی محلے میں کسی کے انتقال ہو جائے نا، اس کی اولاد اگر باقی ہو نا، کوئی نہیں روکتا کہ فلاں گلی میں جائیں فلاں گلی میں نہ جائیں. لیکن ماں کی شہادت کے بعد جناب حسین ایک گلی میں نہیں جاتے تھے. نانا کا شہر ہے، مدینہ ہے. لوگوں نے سوال کیا مولا کیوں نہیں جاتے ہیں، آپ کے نانا کا شہر ہے. میرے مولا فرماتے ہیں جب میں اس گلی سے گزرتا ہوں نا، مجھے ماں کے تماچے یاد آ رہا. شرماؤ نہیں، شرماؤ نہیں، شرماؤ نہیں، خدا گواہ ہے قیامت کا منظر ہے. آج جناب زہرا کی مظلومیت ہے. امام زمانہ کو فرصت ہو امام کی دادی کا فرمایا کہ مجھے ماں کے تماچے یاد آ جاتے ہیں. عزیزانو خدا گواہ ہے، خدا گواہ. دیکھنا میری جانب قیامت کا منظر ہے. لوگ مدینے کے مصائب کم پڑھتے ہیں، کربلا کے مصائب زیادہ پڑھتے ہیں. گھروں میں بھی کربلا کے مصائب، کربلا میں کربلا کے مصائب. خدا گواہ میں جب بھی مدینے گیا ہوں، ہوٹل میں موقع ملا ہے وہاں پہ جنت البقیع کے باہر کھڑے ہو کے 2 دفعہ صبح کے موقع ملا، میں نے وہاں بھی کہا ہے خدا کی قسم ہے مدینے کے مصائب کربلا سے زیادہ ہے. سوال کرے محسن جوادی کیسے کربلا سے زیادہ ہے؟ عزیزانو کربلا اور مدینے میں بڑا فرق ہے. کربلا وہ ہے کہ جہاں ماؤں کے سامنے بچوں کو مارا گیا تھا، پتھر دل ہوگا جو ہائے نہیں کرے گا. عزیزانو مدینہ وہ ہے جہاں بچوں کے سامنے ماں کو تماچے لگتے رہے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. سید راضی ہوئی ہے، سید راضی ہو کسی کو بنا رہے ہیں. خدا گواہ ہے اگر کسی کا عزت والا بابا چلا جائے نا، مجھے یاسر نے کہا کہ بلا تفصیلی مسئلہ پڑھیے گا. اگر کسی کا عزت والا بابا چلا جائے بالکل ٹھہر ٹھہر کے سنتے آئیے گا. لوگ برسہ داری کے لیے آتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، برسہ دیتے ہیں. مرد مردوں کو برسہ دیتے ہیں، عورتیں عورتوں کو برسہ دیتے ہیں. یہ جو زہرا کا بابا دنیا سے چلا تھا، کس نے زہرا کو بابا کا برسہ دیا ہے؟ عزیزانو 7 یا 11 روز برابر زہرا نے بابا کی فرش عزا بچھائی ہے. انتظار میں رہی کاش کوئی مجھے میرے بابا کا برسہ دینے آ جائے. عزیزانو 7 دن برابر زہرا بیٹھی ہو. سیدو دیکھنا میری جانب جب 7واں دن ختم ہو گیا نا، کوئی برسہ دینے زہرا کو نہیں آیا. بی بی کا حوصلہ ختم ہو گیا. رو کے فرماتے ہیں میری مسافر شام زینب لیا، او میری بیٹی زینب میرے قریب آؤ. رونے والوں دونوں بازو زینب کے گلے میں ڈالے. رو کے فرماتے زینب تو مجھے میرے بابا کا برسہ دے، میں تجھے تیرے نانا کا برسہ دے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. رونے والوں خدا گواہ ہے کوئی زہرا کو برسہ دینے نہ آیا. آئے تو آگ اور لکڑیاں لے کر زہرا کے دروازے پہ آ گئے. میں نے پہلے کہا ہے کافی طویل مسائل میں بات، جتنا سنیں گے میں اتنا پڑھوں گا. آگ اور لکڑیاں لے کر زہرا کے دروازے پہ آئے. جب آ رہے تھے تو لوگوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ یہ ظالم کہتے ہیں علی کے دروازے پہ جائیں گے، دستک دیں گے. علی باہر آئے تو ٹھیک، ورنہ دروازے کو آگ لگا دیں گے. عزیزانو آئے، دستک دی. سنیں گے دستک جملہ؟ سارے حوالے میرے پاس اہل سنت کے ہیں جس کا ترجمہ یہی بنتا ہے. در زہرا پہ آ کے کہتے ہیں نکلو ورنہ دروازے پہ آگ لگا دیں گے. عزیزانو جب لفظ نکلو سنا ہے نا زہرا نے، رک کے فرماتے فضا جلدی جا. انہیں کہا او شرم و حیا کرو، یہ عام دروازہ نہیں ہے، جبرائیل رک جاتا تھا. اجرکم آئے. سیدہ آئی روتی ہوئی واپس گئی. فضا زہرا آنے والا کہہ رہا ہے علی کو باہر بھیجو ورنہ دروازے کو آگ لگا دیں گے. عزیزانو زہرا خود چلی، دروازے کے قریب آئی ہے. بی بی رو کے فرماتی ہے مسلمان حیا کرو، یہ عام دروازہ نہیں ہے، اسی دروازے پہ میرے بابا محمد رک جاتے. عزیزانو جملہ کہنا تھا، آنے والے نے دروازے زہرا پہ آگ جلائی. عزیزانو آگ کا لگنا تھا، شعلے بلند ہوئے، بی بی کو بابا کی شاہی یاد آئی. عزیزانو رو کر کے فرما دیے محمد او بابا، جس دروازے پہ آپ رک جاتے تھے مسلمانوں نے آگ لگا دی. عزیزانو دیکھنا میری جانب جو شیعہ قوم ہے سینے پہ
मातम करना आपके मजहब में जायज है। रोने वाले जैसे दरवाजा जल रहा था, एक जालिम ने पाँव की ठोकर मारी। अल्लाह एक जानिब से जलता हुआ दरवाजा, दूसरी जानिब से पत्थरों की दीवार, अल्लाह दरमियान में पैगंबर की बेटी ज़हरा आ गई। रो करके फरमाया फिजा सहारा दे, मेरा मोहसिन शहीद हो गए। शर्माना गोल फैला लो। अल्लाह रोने वाले रो के फरमाया फिजा सहारा दो, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। अल्लाह देखना मेरी जानिब अजीब आलम है। 300 बंदा था, दरवाजे के ऊपर से गुजर गया है। अल्लाह दाल वाले नाम ज़हबी ने लिखा है, आलम क्या है, कोई कयामत का मंजर है। रो के फरमाया फिजा सहारा दे, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। अल्लाह देखना मेरी जानिब कयामत का मंजर है। जब मोहसिन का लफ्ज़ आया, यहाँ जुमला जरूर पढ़ते हैं। आज मैं इमाम ज़माना को गवाह बना के कह रही, इमाम का जुमला शियों हर नमाज के बाद कुनफुल पे लानत भेजा करो। इमाम से किसी आलिम ने पूछा, मौला क्यों हुक्म देते हो? इमाम की आवाज आती है, जालिम का ताज़ियाना खुजा, हो मेरी दादी का बाजू खुजा। जब इसने ताज़ियाना मारा, सीधे हाथ से तस्बीह उठा। आवाज़ों को आज़ाद करो यार, आवाज़ों को आज़ाद करो। खुदा जज़ाए खैर दा फरमाए, होने वाला खुदा गवाह है। 300 बंदा दरवाजे के ऊपर से गुजर गया है, कयामत का मंजर है। अब जब गुजरे हैं, फिजा ने सहारा दिया है, सीने खाना में चलते हुए आए, सुलाया, बीबी सोई है, उठ बैठी, रो करके फरमाती फिजा इतना बचाओ, मेरा सरताज अली कहाँ गया? अल्लाह जब सरताज का नाम आया, पूरे पाकिस्तान में इसी जुमले पे मजल से मैंने छोड़ी है। जनाब फिजा के मुंह से जुमला नहीं निकला तो पट्टा उतार के गले में डाला। रो करके फरमाते बीबी सामने देख, मुसलमान गिरफ्तार करके दरबार ले जा रहे। अल्लाह गिरफ्तारी का नाम सुना है, पहलू का दर्द भूल गई है। रो कर फरमाया फिजा मुझे बाबा का बाम दे, और फिजा मुझे बाबा की आशा दे, मैं दरबार जाती हूँ। शर्माओ यार, शर्माओ ना। अभी मैं पहली मंजिल पे बैठा हुआ हूँ, दूसरी मंजिल में साहिब की ना पढ़नी है, बहुत फैला लीजिएगा। अल्लाह रोने वाला खुदा गवाह है, जनाब सैयदा चली है। अब जब बंदा नहीं रो सका, जरा सर उठाइएगा, गुनाहों की माफी मांगे, गिरिया क्यों नहीं आ रहा? अल्लाह दुआ मांगा करो, ऐसे कोई न उजड़े जैसे ज़हरा उजड़ी। अल्लाह देखा अली मौला के गले में रसिया है, मेरा पढ़ना आसान है, आपका सुनना आसान है। ज़हरा से पूछे कैसे देखा है? बीबी चली है, देखना मेरी जानिब अली के आबा के दामन को पकड़ा है। रो करके फरमाती है मुसलमान हाँ सामने देख, मेरी ज़ैनब रो रही है, और सामने देख मेरे हसनैन गिरिया कर रहे हैं। अगर मेरा जुमला तो नहीं है, बीबी अपनी जानिब खींच दी है, ये दरबार की जानिब खींच दी है। अल्लाह मुकुम पानी का जुमला है। रो के फरमाते आए न खाना उलाउल मलाइका हीना युलद मुखद्दहा व यदरिबहा बिलाल से। फरमाते कहां गए थे वो फरिश्ते जो ज़हरा के बच्चों का ठूला ठुलाते थे? जब एक जालिम अली के सामने ज़हरा को तमाचे मार रहा था, रो कर कह रही थी वाह मोहम्मद, ओ बाबा तेरी बेटी को तमाचे लग रहे। आवाज़ों को आज़ाद करो यार, आज़ाद करो। बिस्मिल्लाह, अभी तक मैंने शहादत नहीं पढ़ी है। खुदा गवाह कयामत का जुमला है। रावी कहते हैं बड़ी मुश्किल से अली को हमने से छुड़वाया है। देखना मेरी जानिब कयामत का मंजर है, ज़हरा दुनिया से चली है। खुदा गवाह सारे जुमले मैंने छोड़ दिए हैं। अब 13 जमाती ऊला ले रही है, 3 जमाती सानी शहादत का दिन है, शाम का टाइम है। अली मौला सामने आए, सैयदा ने वसीयतें शुरू की है। फरमाई या अली मैं आज के दिन की मेहमान हूँ, या अली अगर कोई खिदमत में कमी आई हो लीला माफ कर दीजिए। हजदार अली की पेशानी दीवार पे जा लगी है। रो के फरमाते ज़हरा बाबा के सामने मेरी गुर्बत की शिकायत न करना। हाय आसमान फट क्यों नहीं गया था यार?
کے فرماتے یا علی مجھے حوصلہ آپ نے دینا ہے، یا علی مجھے کفن آپ نے پہنانا ہے، یا علی میرا جنازہ رات کے عالم میں اٹھانا ہے، یا علی میرے جنازے پہ وہ نہ آئے جو میرے محسن کے قاتل ہے۔ رو کے فرمایا یا علی میری قبر کا نشان مٹا دینا۔ اگلا جملہ فرماتے یا علی میری قبر پہ روزانہ آتے رہنا۔ اڈادارو یہ جملہ مزدورات کے حصے کا ہے۔ رو کے فرماتے یا علی میرے جانے کے بعد جب گھر آنا دروازے پہ دستک دے کے آنا، میری زینب شرم حیا والی بیٹی ہے، جب میں زندہ تھی میرے پیچھے چھپ جاتی تھی۔ اڈادارو غلط جملہ رو کے فرمایا یا علی میرے جانے کے بعد شادی ضرور کرنا۔ اڈادارو جب شادی کا لفظ آیا علی کی پیشانی دیوار پہ جا لگی ہے، فرماتے زہرا تیرے بعد اور شادی؟ فرمایا نہیں یا علی کلابیہ خاندان میں فاطمہ نامی عورت ہے، میرے بچوں سے پیار کرتی ہے، یا علی اللہ اسی کے بدن سے تمہیں بیٹا عطا کرے گا۔ یا علی جس کا کرتا اپنے ہاتھ سے سی کے جا رہی ہو، یا علی بچہ آ جائے نام عباس رکھنا، اور یا علی میرا سجدہ کھلا ہوا کرتا پہنانا، دونوں ہاتھ پیشانی پہ رکھنا، رو کے کہنا عباس تجھے ماں زہرا سلام کر رہی تھی، کہہ رہی تھی عباس میری زینب کی چادر کا خیال رکھنا۔ اور جنہوں کو میں ایک منزل پڑھاؤ تو میں بسکو کے دعالی نواخر جملہ ہے، عددار رونے والے خدا گواہ ہے، یہ آخری ٹائم میرے مولا علی کا رونے والا زہرا کی شہادت کے شام کا ٹائم ہے۔ ورقہ بن عبداللہ راویہ وہ کہتا میں نے دیکھا علی کے گھر سے رونے کی آواز بلند ہو رہی ہے، وہ کہتے میں نے دروازے پہ دستک دی، علی باہر آئے، میں نے دیکھا ماما کھل کے گلے میں آیا ہوا ہے، علی کی پیشانی زخمی ہے، میں نے کہا مولا اتنا بچا تو نے یہ حالت کیوں بنائی ہوئی ہے؟ رو کے فرماتے ورقہ نہ رونا، آج پیغمبر کی بیٹی زہرا دنیا سے چلی گئی ہے۔ عددارو جب جانے کا نام آیا ورقہ کی آواز آتی مولا آپ تو بڑے صاحب ہیں، بڑے شجاع ہیں۔ علی رو کے فرماتے ورقہ بات شجاعت اور صبر کی نہیں ہے، بات امانت کی ہے۔ جب زہرا کی ڈولی میرے گھر کی جانب آئی تھی، محمد نے میرا ہاتھ پکڑ کے جملہ کہا تھا یا علی زہرا کو صرف زوجہ نہیں میری اپنے پاس امانت سمجھیے گا۔ یا علی فرماتے ورقہ امانت کا قانون ایسے ہے جیسے لی جاتی ہے ویسے لوٹائی جاتی ہے۔ آج میں قبر میں جنازہ دوں گا، محمد بیٹی کا جنازہ لینے رو کر کہیں گے یا علی جب میں نے دی تھی پہلو تو زخمی نہ تھا، آج میری زہرا